اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائی اور عزیز دوستو، یہ سورۃ الزلزال ہے، مدنی صورت ہے۔ اس کے اندر 8 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے زلزلے کا بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں میرے دوست و عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت اور آخرت کا بیان بہت کثرت کے ساتھ فرمایا۔ اتنی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قیامت اور آخرت کا تذکرہ بیان کیا ہے کہ کسی اور مضمون کو اللہ تعالیٰ نے شاید اتنی کثرت کے ساتھ قرآن میں بیان نہیں کیا۔ توحید کے بعد سب سے زیادہ جس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا وہ ہے قیامت کا مضمون اور آخرت کا مضمون۔ اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگوں کو قیامت کے دن پر یقین آ جائے اور آخرت کے دن پر یقین آ جائے، کیونکہ اگر آدمی کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین ہوگا اور آخرت کے دن پر یقین ہوگا، قیامت کے دن حساب کتاب پر یقین ہوگا، تو پھر گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آج ہم گناہ جو دھڑلے سے کرتے ہیں، بلا خوف و خطر ہم لوگ جو گناہ کرتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ حساب کتاب سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کے اوپر آخرت کی طرف سے غفلت کا ایک پردہ پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ گناہ کرنے میں نڈر ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آدمی کو اس بات پر یقین پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بہت جلد مجھے اپنے رب کا سامنا کرنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو پھر آدمی کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے اور نیکی کا شوق اور اعمال صالحہ کا شوق اور جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ الفاظ بدل کر، آیتیں بدل کر، انداز بدل کر، تعبیرات بدل کر، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کسی نہ کسی بہانے سے انسان کو قبر کی طرف، آخرت کی طرف، قیامت کی طرف متوجہ کرتے ہیں تاکہ یہ بہت بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو قرآن میں بہت کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر بیان فرمائے۔ اور میرے عزیزو، اگر احادیث کا جائزہ لیں، احادیث میں بھی بہت کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے منظر بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سورج مخلوق کے بہت قریب آ جائے گا، اتنا قریب آ جائے گا کہ 1 میل کی مسافت کے برابر ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ چنانچہ کسی آدمی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی رانوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے منہ کے اندر ان کا پسینہ گھس رہا ہوگا۔ یہ منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
کہ ایک دفعہ میں جہنم کے عذاب کو یاد کر کے رو پڑی، جہنم کو یاد کر کے مجھے رونا آ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، جہنم کا عذاب مجھے یاد آ رہا ہے، اس کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ جو قیامت کا منظر ہے، قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن کیا آپ بھی اپنے اہل و عیال کو یاد نہیں کریں گے؟ سوال دیکھیں میرے عزیزو کیا زبردست ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا قیامت کے دن آپ بھی اپنے اہل و عیال کو بھول جائیں گے یا یاد رکھیں گے؟ تو اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ قیامت کے دن 3 موقع ایسے ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، 3 موقع ایسے ہوں گے کہ کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سارے رشتے بھول جائیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ پہلا موقع تو یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی اعمال کو تولنے کے لیے ترازو کھڑا کریں گے، ترازو رکھیں گے اور لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، اس وقت کوئی انسان کسی کو بھی یاد نہیں کرے گا، اس کی پوری توجہ صرف اپنے نامہ اعمال پر ہوگی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے عزیزو، آپ سن چکے سورۃ القاریعہ کے اندر، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب، اور جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے جب اعمال کو تولا جائے گا تو کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور فرمایا عائشہ دوسرا موقع وہ ہوگا کہ جب پاس اور فیل ہونے کا ٹکٹ نامہ اعمال کی شکل میں لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ جس کے نامہ اعمال کا ٹکٹ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کامیاب، اور جس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ ناکام۔ اس صورت کے اندر بھی، اس موقع کے اوپر بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ سورۃ الحاقہ میں میرے عزیز اللہ نے وہ منظر بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الحاقہ کے اندر کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی کی وجہ سے میدان کے اندر دوڑتا پھرے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، میدان میں دوڑتا پھرے گا، بھاگتا پھرے گا اور لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، دیکھو میرا پیپر دیکھو، میرا رزلٹ دیکھو، میرا نامہ اعمال دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر دیا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو پہلے یقین تھا اس بات پر کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میرا حساب کتاب ہونا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نامہ اعمال دانے ہاتھ میں آنے کے بعد اس کو کہہ دیا جائے گا جاؤ اپنی من پسند کی جنت کے اندر زندگی گزارو۔ تم نے دنیا میں زندگی گزاری ہماری چاہت کے مطابق، آج آخرت میں جنت میں زندگی گزارو اپنی چاہت کے مطابق۔ اور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا اے کاش یہ نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ گیا ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میرا قصہ ہی تمام ہو گیا ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، آج میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا رعب، میرا دبدبہ، میری کرسی، میری بادشاہت، میری وزارت، میرا اقتدار، میری دولت، ہر چیز تباہ ہو گئی، ہر چیز برباد ہو گئی، کوئی بھی کام نہیں آیا۔ خذوہ فغلوہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا پکڑو اس کو، پکڑو اور جہنم کے توق اس کے گلے کے اندر ڈالو، ثم الجحیم صلو، اور اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دو۔
تو فرمایا عائشہ جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیے جائیں گے اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اور فرمایا عائشہ تیسرا موقع جب کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا وہ موقع ہوگا جب سارے انسانوں کو پل صراط سے گزارا جائے گا. جہنم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پل بنایا ہوا ہے، اس پل کے اوپر سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، چاہے جنتی ہو چاہے جہنمی ہو. جو جہنمی ہوں گے اسی پل سے گزرتے ہوئے جہنم کے اندر گر جائیں گے، اور جو جنتی ہوں گے وہ اس راستے کو پار کر جائیں گے. تو یہ 3 موقع ہوں گے میرے عزیزو، ان 3 موقعوں پر کوئی آدمی کسی کو یاد نہیں کرے گا. ہاں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، پھر ذرا سا راحت کی سانس آئے گی، پھر تھوڑا سا سکون ملے گا. جنت والوں کو بھی سکون مل جائے گا، جہنم والوں کو بھی یقین ہو جائے گا کہ اب تو تمہارا ٹھکانہ یہی ہے. تو پھر وہاں گپ شپ ہوگی، پھر وہاں ایک دوسرے کو یاد بھی کریں گے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی ہوں گی، اپنے رشتہ داروں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی، رشتہ داروں کو یاد بھی کریں گے اور ایک دوسرے کے تذکرے بھی کریں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیزو، جس طرح قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بہت کثرت کے ساتھ بار بار قیامت کا منظر بیان فرمایا، اسی طرح احادیث میں بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت کثرت کے ساتھ بار بار قیامت کے منظر کو بیان فرمایا ہے. تو اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، لوگو یاد کرو اس وقت کو جب زمین پر ایسا زبردست زلزلہ آئے گا کہ زمین کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا. یاد رکھیں میرے عزیزو، قیامت کا جو زلزلہ ہے یہ 2 دفعہ قائم ہوگا، 2 دفعہ برپا ہوگا قیامت کا زلزلہ. ایک نفخہ اولا کے وقت اور دوسرے نفخہ ثانیہ کے وقت. پہلا زلزلہ تب آئے گا جب اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام پہلی دفعہ سور کے اندر پھونک ماریں گے. حضرت اسرافیل کو حکم دیا جائے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا کہ اب قیامت قائم کرنا ہے تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ سور پھونکو. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، ایک آواز ظاہر ہوگی، آہستہ آہستہ وہ آواز بڑھتی جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ زمین کے اوپر زلزلہ قائم ہو جائے گا، زمین ہلنے لگے گی، اور اتنی آواز کے اندر شدت پیدا ہو جائے گی کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہر چیز تباہ برباد، لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، اور ساری انسانیت، انسان ہوں یا جنات ہوں یا فرشتے ہوں، چرندے ہوں درندے ہوں، کوئی بھی ہو، ساری کی ساری مخلوق دھڑام سے زمین پر گر کر ختم ہو جائے گی. چاند سورج نہیں بچیں گے تو انسان کہاں سے بچیں گے؟ پہاڑ جیسی مخلوق نہیں بچے گی تو انسان کہاں سے بچیں گے؟ یہاں تک کہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے. لمبی روایت ہے، ابھی میں بیان نہیں کر سکتا. ہر چیز تباہ برباد. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی، ہر چیز فنا، ہر چیز ختم کر دی جائے گی. پھر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اب دوبارہ سور پھونکو. تو حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے. اس دفعہ جو سور پھونکیں گے اور سور پھونکنے کے نتیجے میں جو اس دفعہ ایک دوبارہ سے زلزلہ پیدا ہوگا، تو اس زلزلے کے نتیجے میں پوری زمین کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا. اب یہ زمین بالکل ہموار ہوگی، اس زمین کے اوپر کچھ بھی نہیں، چٹیل میدان کی طرح، جس طرح یہ زمین مسجد کا فرش ہے بالکل برابر، کوئی پہاڑ بھی نہیں، کوئی ٹیلا بھی نہیں، کوئی نہریں نہیں، کوئی دریا نہیں، کوئی صحرا نہیں، کچھ بھی نہیں، زمین کو بالکل چٹیل کر دیا جائے گا. پھر جب دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر دوبارہ زلزلہ قائم کرے گا، یہ زمین کو ہلائے گا. جس طریقے سے آٹے کی چھلنی کے اندر آٹے کو چھانا جاتا ہے اور چھلنی کو ہلایا جاتا ہے اور آٹا الگ ہو جاتا ہے اور کچرا الگ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے سور پھونکنے کے نتیجے میں زمین کو زبردست طریقے سے ہلایا جائے گا. اتنا زبردست طریقے سے ہلایا جائے گا، اللہ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر جتنے مردے دفن ہوں گے وہ سارے کے سارے مردے باہر نکل کے کھڑے ہو جائیں گے.
اس کا تذکرہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو زبردست طریقے سے ہلا دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنا سارا بوجھ باہر پھینک دے گی، زمین اپنا سارا کا سارا بوجھ باہر نکال کر پھینک دے گی۔ زمین کا بوجھ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک جتنے لوگ بھی زمین کے اندر دفن ہوں گے، سارے انسانوں کو زمین اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینک دے گی۔ توجہ رکھیں میرے عزیزو، بہت زبردست مضمون ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ تو زمین کا بوجھ کیا؟ وہ انسان جو زمین کے اندر دفن کیے گئے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، ان سارے انسانوں کو یہ زمین اٹھا کر باہر پھینک دے گی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ زمین کے بوجھ سے مراد ہے جتنے خزانے زمین کے اندر دفن ہیں، سونا، چاندی، تانبا اور لوہا، جو کچھ بھی ہے زمین کے اندر، سارے خزانے زمین باہر اگل دے گی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اس سونے اور چاندی کی، روپے اور پیسے کی حیثیت اور اس کی حقیقت دکھائے گا۔ قیامت کے دن سونے اور چاندی کے انبار لگے ہوئے ہوں گے لوگوں کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، دیکھو یہی ہے وہ سونا اور چاندی جس کی وجہ سے تم آخرت سے غافل ہو کر اندھے بن گئے تھے۔ نہ جائز کا خیال، نہ ناجائز کا خیال، نہ حلال اور حرام کا خیال، یہ ہے وہ دنیا۔ اسی لیے میرے دوستو عزیزو کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا مسلمانوں کو عطا کرتا، کفار اور مشرکین کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نصیب نہ کرتا۔ یہ دنیا کھیل ہے، اور کھیل بھی ہے چند لمحوں کا۔ نظر جو کچھ بھی آتا ہے اسے خواب گراں سمجھو۔ یہاں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے صرف ایک خواب ہے، صرف ایک خواب، حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن سارا خزانہ یہ زمین اگل دے گی، باہر نکال دے گی، اور اللہ کہیں گے، دیکھو یہی ہے وہ سونا چاندی جس کی وجہ سے تم اندھے بن گئے تھے دنیا کے اندر۔ اور میرے دوستو عزیزو، ایک بات آپ کو اور بتاؤں، یہ جو روپیہ پیسہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، اگر آپ ذرا سا غور کریں، اپنی ذات کے اعتبار سے دنیا کے اندر بھی روپیہ پیسہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ سونا اور چاندی مجھے بتاؤ ہمارے کس کام کا ہے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے سونے اور چاندی کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں۔ بھوک لگتی ہے، آپ سونے چاندی کو کھا نہیں سکتے، پیاس لگتی ہے آپ اس کو پی نہیں سکتے، آپ سونے اور چاندی کو پہن نہیں سکتے، آپ سونے اور چاندی سے اپنی بھوک نہیں مٹا سکتے، آپ سونے اور چاندی سے خوشیاں نہیں منا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، یہ روپیہ پیسہ، سونا اور چاندی اتنا بے وفا ہے میرا عزیز، اور جب تک آپ اس روپے کو اپنی جیب سے خرچ نہیں کریں گے، آپ کے ہاتھ سے نکل کر دوسرے کے ہاتھ میں جب تک یہ نہیں جائے گا، تب تک یہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ اتنا بے وفا ہے پیسہ۔ پیسہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے خرچ کرو، اپنے پاس سے جدا کرو، اپنی جیب سے نکال کر دوسرے کی جیب میں ڈالو۔ جب تک مجھے اپنی جیب سے نکال کر دوسرے کی جیب میں نہیں ڈالو گے، میں تمہارا پیٹ بھی نہیں بھر سکتا، میں تمہاری پیاس بھی نہیں مٹا سکتا، میں تمہیں کوئی خوشی بھی فراہم نہیں کر سکتا، میں تمہارے کسی کام کا نہیں ہوں۔ یہ پیسہ خود کہتا ہے، ارے میں بے وفا ہوں، میں بے وفا ہوں، میری بے وفائی تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی بے وفائی کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے کر دے گا۔ تو زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور اس منظر کو دیکھ کر انسان کہے گا، ارے اسے زمین کو ہو کیا گیا، اسے زمین کو آج ہو کیا گیا ہے، تو ہر چیز باہر نکال رہی ہے، ہر چیز نکال کر اس نے ہمارے سامنے ڈال دی، اس کو ہو کیا گیا؟ تعجب کرے گا، افسوس کرے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اللہ کہتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں، اس دن یہ زمین اپنی ساری خبریں، ساری نیوز
تمہارے سامنے کھول کھول کر رکھ دے گی، ساری خبریں بیان کر دے گی۔ قیامت کے دن میرے دوست و عزیزو، یہ زمین آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک جتنی خبریں، جتنے واقعات، جتنے حادثات اس زمین کی پشت پر پیش آئے، ایک ایک نیوز کو، ایک ایک خبر کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے گی، واضح کر دے گی۔ ترمذی شریف کی حدیث سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے زمین کی خبریں کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا زمین کی خبریں یہ ہے کہ زمین کی پشت پر قیامت تک جو کچھ بھی کیا جائے گا، قیامت کے دن یہ زمین ایک ایک خبر لوگوں کے سامنے بیان کر دے گی۔ ایک انسان وہ تھا جو زمین پر عدل و انصاف کرتا تھا، زمین بیان کر دے گی۔ ایک آدمی وہ تھا جو زمین پر ظلم زیادتی کرتا تھا، اس دن زمین بیان کر دے گی۔ ایک آدمی وہ تھا جو اس پر رکوع اور سجدے کرتا تھا، زمین اس دن بیان کر دے گی۔ ایک آدمی وہ تھا جو زمین کی پشت پر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، زمین اس دن بیان کر دے گی۔ ہر برائی، ہر اچھائی جو زمین کی پشت پر کی گئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ زمین اس دن ایک ایک خبر کو بیان کر دے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زمین اس دن ایک ایک خبر کو بیان کر دے گی۔ اس کو اس طرح سمجھے میرے عزیزو، جیسے کوئی آدمی اچانک سے کسی انسان کے بیان کو ریکارڈ کر لے چپکے سے، اور جب معاملے کو اس کے سامنے رکھا جائے اور وہ منع کرے، وہ انکار کرے، وہ مکر جائے، تو اس کو کہا جائے کہ دیکھو سوچ سمجھ کر بولو، تمہاری ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے۔ جب اس کی ریکارڈنگ اس کو سنائی جاتی ہے، ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے اور انکار نہیں کر سکتا۔ یا اس طریقے سے سمجھو جیسے کہیں پر کسی جگہ پر کوئی خفیہ کیمرے لگا دیے جاتے ہیں، خفیہ کیمرے لوگوں کو نظر نہیں آتے، اور وہ خفیہ کیمرے ایک ایک چیز انسان کی محفوظ کرتے رہتے ہیں، کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کیا کچھ نقل و حرکت کر رہا ہے، ایک ایک چیز وہ خفیہ کیمرے انسان کی نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آدمی انکار کرنا چاہے تو اس کو کہہ سکتے ہیں دیکھو تمہاری ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، تم منع نہیں کر سکتے، تم انکار نہیں کر سکتے، اور وہ واقعی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح میرے عزیزو یاد رکھو، زمین کی پشت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خفیہ کیمرے نصب کر دیے ہیں۔ اس زمین پر چپے چپے پر، قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خفیہ کیمرے لگا رکھے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بند کمرے میں بیٹھ کر کے گناہ کر رہے، ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، نہیں، زمین کے کیمروں کی تمہارے اوپر نظر ہے۔ وہ کیمرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر فٹ کر رکھے، وہ تمہیں دیکھ رہے، وہ تمہاری ایک ایک نقل و حرکت کو دیکھ رہے۔ اور قیامت کے دن یہ زمین، تم آڈیو میں ریکارڈنگ مانگو گے، آڈیو میں ریکارڈنگ سنا دی جائے گی، ویڈیو مانگو گے تو ویڈیو آپ کو دکھا دی جائے گی۔ اگر دنیا کا انسان میرے عزیزو اپنی چھوٹی سی عقل کی وجہ سے انسان کی آڈیو کو محفوظ کر سکتا ہے، آواز کو محفوظ کر سکتا ہے، ویڈیو کی وجہ سے اس کی نقل و حرکت کو محفوظ کر سکتا ہے، اس کے ایک ایک عمل کو محفوظ کر سکتا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ انسان کی ایک ایک نقل و حرکت کو محفوظ کر لے؟ اور اگر انسان خفیہ کیمرے لگا سکتا ہے جو انسانوں کو نظر نہیں آتے، تو کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ اپنی اسی زمین کی پشت پر، زمین کے سینے پر خفیہ کیمرے نصب کر دے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایک ایک نقل و حرکت کی ویڈیو چلا کے ہمیں دکھا دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بات پر قادر ہے۔ اس زمین کو میرے عزیزو اندھا نہ سمجھو، اس کو بہرا نہ سمجھو، اس کو گونگا نہ سمجھو، اس کو بے جان نہ سمجھو۔ زمین سب کچھ دیکھ رہی ہے، یہ مت سمجھو یہ بہری ہے، اندھی ہے، گونگی ہے، بے جان ہے، نہیں، سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ قیامت کے دن یہ زمین بھی بولے گی، انسان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کی ران بولے گی، انسان کے پاؤں بولیں گے، ایک ایک چیز بولے گی۔
اب آپ سوچ رہے ہو کہ کیسے بولے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوستو اگر زبان کے اس لوتھڑے کو بولنے کی طاقت اور صلاحیت دے سکتا ہے تو کیا وہ ہمارے ہاتھوں کو اور پیروں کو اور دوسری چیزوں کو بولنے کی صلاحیت نہیں دے سکتا؟ اس لیے ایک چیز گواہی دے گی انسان کے خلاف۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا واقعہ ہے۔ ایک جگہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، کسی نے کہا حضرت قیامت پر تو ایمان ہے لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یہ جو قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے ہاتھ بھی بولیں گے، پیر بھی بولیں گے، انسان کے اعضاء بولیں گے، تو کس طرح بولیں گے؟ یہ بات تو ہماری عقل میں نہیں آتی۔ تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا یہ جو زبان سے تم بول رہے ہو، اس زبان سے بولنے کے لیے کون سی زبان لگا رکھی ہے؟ زبان سے بولنے کے لیے کون سی زبان لگا رکھی ہے؟ ارے یہ بھی تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہی ہے، جس کو ہم زبان کہتے ہیں، یہ بھی تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہی ہے۔ اس زبان کو کون سی زبان لگی جو یہ بول رہی ہے؟ اس کے دماغ میں یہ تھا کہ منہ تو یہ زبان تو اس لیے بولتی ہے کہ منہ کے اندر زبان ہے، ہاتھ میں تو زبان نہیں، پیر میں تو زبان نہیں، دوسرے اعضاء میں تو زبان نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا ارے زبان کو بھی تو زبان نہیں، اور جو زبان کو ہے وہی زبان اللہ تعالیٰ ہاتھ کو بھی دے سکتا ہے، پیر کو بھی دے سکتا ہے۔ تو جو رب اس گوشت کے لوتھڑے کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ ہاتھوں کو بولنے کی طاقت بھی دے سکتا ہے، پیروں کو بولنے کی طاقت بھی دے سکتا ہے، زمین کو بولنے کی طاقت بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن انسان کے خلاف بہت ساری چیزیں گواہی دینے کے لیے کھڑی ہو جائیں گی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی زبان سے بولنے کی طاقت کو چھین بھی سکتا ہے۔ بہت سارے گونگے ہوتے ہیں، منہ کے اندر زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے، اللہ نے ان کی اندر سے بولنے کی طاقت کو چھین لیا۔ بہت سارے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، منہ میں زبان ہوتی ہے لیکن بول نہیں سکتے، کیوں؟ ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان کے اندر بولنے کی صلاحیت اور بولنے کی طاقت پیدا نہیں کی ہے۔ اور اگر اللہ چاہے تو گونگے بھی بول سکتے ہیں، اللہ چاہے تو بچے بھی بول سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں بولا، چھوٹے سے بچے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ کیا بچے بولتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میں چاہوں تو زبان والے بھی نہیں بول سکتے، اور میں چاہوں تو گونگے بھی بول سکتے ہیں، میں چاہوں تو بڑی عمر کے لوگ بھی نہیں بول سکتے، اور میں چاہوں تو بچے بھی بول سکتے ہیں۔ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میں چاہوں تو یہ زمین بول سکتی ہے، میں چاہوں تو تمہارے ہاتھ پاؤں بول سکتے ہیں۔ تم میرے سامنے حجت بازی نہیں کر سکتے، تم میرے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑی پیاری حدیث میرے عزیزو یاد آ گئی، مسلم شریف کی حدیث۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر انعامات احسانات کیے ہوں گے وہ اس کو یاد دلائیں گے۔ دیکھ میرے بندے، میں نے تجھے یہ دیا، وہ دیا، اولاد دی، عزت دی، روٹی دی، روزی دی، سب کچھ دیا، پھر تو میرے اوپر یقین کیوں نہیں رکھتا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے، جب میں نے تجھے دنیا میں سب کچھ دیا تو تو مجھے مانتا کیوں نہیں تھا، اور آخرت کے دن کو کیوں نہیں مانتا تھا؟ تو وہ اقرار کرے گا، اللہ بات تو صحیح ہے، تو نے مجھے سب کچھ دیا، اور یہ بھی صحیح ہے کہ واقعی میں تجھے مانتا نہیں تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے جس طریقے سے تو نے دنیا میں ہمیں بھلائے رکھا، جاؤ آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا ہے۔ ایک اور دوسرے بندے کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے اوپر احسانات کیے ہوں گے وہ اس کو یاد دلائیں گے، اس سے بھی اسی طریقے سے سوال جواب ہوگا، اور اس کو بھی کہہ دیا جائے گا کہ جس طریقے سے تو نے دنیا میں ہمیں بھلائے رکھا، جاؤ ہم نے بھی آج تجھے بھلا دیا ہے۔ ایک تیسرے بندے کو بلایا جائے گا، اس سے بھی یہ سوال کیا جائے گا، تو وہ اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گا۔ جب اللہ کہیں گے جب میں نے تجھے سب کچھ دیا تھا تو تم میرے اوپر ایمان کیوں نہیں لایا؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس کو کیوں نہیں مانا؟ حساب کتاب بھی دینا اس پر یقین کیوں نہیں کیا؟ تو وہ جھوٹ بولے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے سامنے، اللہ میں تو مانتا تھا، میں تو یقین کرتا تھا، تیرے رسولوں کو بھی مانتا تھا، تیری کتاب کو بھی مانتا تھا، تجھے بھی مانتا تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اس کو بھی مانتا تھا، میں تو مانتا تھا۔ اللہ کہیں گے ارے جھوٹ مت بول، جھوٹ مت بول، تیرے خلاف، تیری اس بات پر، تیرے خلاف
گواہی دینے کے لیے ہمارے پاس ایک نہیں بہت سارے گواہ موجود ہیں. جھوٹ مت بول، سوچ سمجھ کے بول. وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا، یار یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کون میرے خلاف یہاں گواہی دے گا، کون میرے خلاف یہاں گواہی دے گا. اور جو کچھ میں نے دنیا کے اندر حرکتیں کی وہ تو بند کمرے کے اندر کی، دنیا والے نہیں جانتے تھے، میرے گھر والے نہیں جانتے تھے، اور یہاں تو ہے ہی کوئی نہیں، تو یہاں میرے خلاف گواہی کون دے گا. اللہ فرمائیں گے جھوٹ نہ بول، تیرے خلاف گواہی دینے والے بہت سارے ہیں ہمارے پاس. تو وہ دائیں بائیں دیکھے گا، اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، پھر کہے گا اللہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ بول رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر مہر لگا دے گا، اور اس کے ہاتھوں کو کہا جائے گا تم بولو یہ سچ بولا ہے کہ جھوٹ. اس کے پیروں کو کہا جائے گا تم بولو یہ سچ بولا ہے کہ جھوٹ. اس کے ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے. وہ زمین کا ٹکڑا جس زمین پر بیٹھ کر کے اس نے گناہ کیے تھے، وہ زمین کا ٹکڑا اس کے خلاف گواہی دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق قسم کے لوگ ہوں گے جو خدا کے سامنے بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو گواہ بنا کر کھڑا کر دے گا، اس کے ہاتھوں کو اس کے پیروں کو گواہ بنا کر کے کھڑا کر دے گا. خدا کے سامنے اگر کوئی جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرے عزیزو اللہ کہہ رہے اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی. زمین کی پشت پر کس نے کیا کیا، کتنی نیکیاں کتنی برائیاں، کس نے عدل کیا، کس نے ظلم کیا، کس نے ایمانداری سے کام کیا، کس نے بے ایمانی سے کام کیا. ایک ایک خبر یہ زمین قیامت کے دن اللہ کے سامنے ظاہر کر دے گی. اور کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تیرا رب اس دن زمین کو حکم دے گا، اس لیے زمین بیان کرے گی. اللہ کے حکم کے سامنے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور آگے عجیب آیت میرے عزیزو، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اللہ کہتے ہیں اس دن لوگ اکیلے اکیلے باہر نکلیں گے. لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو کس طرح؟ بالکل تنہا تنہا، اکیلے اکیلے، نہ کوئی خاندان ساتھ میں، نہ کوئی جماعت ساتھ میں، نہ کوئی دوست ساتھ میں، نہ کوئی رشتہ دار ساتھ میں، بالکل تنہا تنہا قبر کے پیٹ سے باہر نکلیں گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، سورہ انعام میں فرمایا اللہ نے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، فُرَادًا فُرَادًا، تنہا تنہا تم ہمارے پاس آؤ گے. کما خلقناکم اول مرہ، اس طرح جس طرح تم پہلے دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے کہ بالکل تنہا دنیا کے اندر آئے تھے، یہاں تک کہ کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی تمہارے بدن کے اوپر نہیں تھا. اسی طرح جب تم قبر کے پیٹ سے باہر نکلو گے قیامت کے دن، کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی تمہارے بدن کے اوپر نہیں ہوگا. ماں کے پیٹ کی طرح مادرزاد ننگے تنہا تنہا تم اپنی قبروں سے نکلو گے اور ہمارے پاس آؤ گے. کوئی ساتھ نہیں جائے گا میرے عزیز، اور کوئی ساتھ نہیں ہوگا. اس دن تنہا یہ سفر کرنا ہوگا. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ان کے زمانے کے اندر ایک بزرگ ہوتے تھے جن کو بہلول کہتے تھے، مجذوب قسم کے انسان. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. ہارون رشید کے پاس کبھی آتے جاتے تھے. ہارون رشید ان کے ساتھ مذاق بھی کرتے، چھیڑ چھاڑ بھی کرتے. ایک دن حضرت ہارون رشید ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے تو کہنے لگے بہلول یہ ہماری لاٹھی ہے، اگر تمہیں اپنے سے بڑا دنیا کے اندر کوئی بے وقوف انسان ملے تو یہ لاٹھی ہماری طرف سے اس کو دے دینا. یعنی ہارون رشید نے مذاق میں یہ کہا تو سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے. کس کو کہا؟ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ بہت بے وقوف انسان ہے، اور اگر تجھے اپنے سے بڑا بے وقوف دنیا کے اندر کوئی مل جائے تو ہماری طرف سے یہ لاٹھی اس کو گفٹ دے دینا. انہوں نے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لی. تھوڑے دن کے بعد ہارون رشید ایک بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے. بیماری بڑھتی گئی، مرض الوفات شروع ہو گیا. ہارون حضرت بہلول کو پتہ چلا تو عیادت کے لیے تشریف لائے. پاس میں بیٹھے کہنے لگے ہارون رشید کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ کہنے لگے بھائی طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے، اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس زندگی ختم ہونے والی ہے اور بڑا لمبا سفر مجھے درکار ہے، اب تو بس آخرت کے سفر کی تیاری ہے.
تو حضرت نے فرمایا کہ واپسی کب ہے، اس سفر سے واپسی کب ہے؟ تو حضرت ہارون کہنے لگے بھائی وہ سفر تو ایسا ہے، اس سفر میں آدمی جاتا تو ہے لیکن واپس کوئی نہیں آتا، اس سفر کی ابتدا تو ہوتی ہے لیکن انتہا کوئی نہیں ہوتی۔ تو حضرت بہلول نے کہا کہ اچھا تو پھر یہ بتاؤ تم نے جو اس سفر کی کیا تیاری کی ہے؟ پھر تو تم نے بڑے خادم، خدام، نوکر چاکر وغیرہ بڑے تیار کر کے رکھے ہوں گے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، کہ نہیں یہ سفر تو تنہائی کرنا پڑتا ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ یہاں تو کوئی ساتھ نہیں جاتا بھائی، یہ تو سفر انسان کو اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے، تنہائی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس پر حضرت بہلول رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں تو جب تم سفر کرتے تھے اپنے مہینوں پہلے سفر کی تیاری کرتے تھے، بڑا لمبا قافلہ، بڑا لمبا لشکر، لاؤ لشکر کے ساتھ، خادم، خدام، نوکر چاکروں کے ساتھ آپ سفر کرتے تھے، اور یہ اتنا لمبا سفر تم کرنے جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو اکیلے جا رہا ہوں، کوئی ساتھ نہیں جا رہا ہے، کہ ہاں یہ سفر میں نے اکیلے ہی طے کرنا ہے۔ اچھا اس سفر کی آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ تو ہارون رشید کہنے لگے کہ بھائی تیاری تو کچھ نہیں، بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے۔ تو اس پر ہارون رشید رحمۃ اللہ، اس پر حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لٹھ نکالا، وہ جو لاٹھی تھی، اور اٹھا کر کے وہ لاٹھی ہارون رشید کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا لو جی آپ کی ایک امانت میرے پاس رکھی ہوئی تھی، آج مجھے اپنے سے بڑا بیوقوف انسان مل گیا ہے۔ آپ نے کہا تھا نا اگر کوئی اپنے سے بڑا بیوقوف ملے تو آج مجھے مل گیا، بس سب سے بڑے بیوقوف تم ہی ہو۔ کہ بھائی وہ کیسے؟ ارے تمہیں نظر نہیں آ رہا اتنا لمبا سفر، اتنے لمبے سفر پہ تم نکل رہے ہو، اتنے لمبے سفر کی تم تیاری کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میری کوئی تیاری نہیں۔ دنیا کے سفر میں تم تھوڑے دن کے لیے کہیں جاتے تھے، مہینوں پہلے اس کی تیاریاں کرتے تھے، اور اتنے لمبے سفر پر تم جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو میری کوئی تیاری نہیں، بغیر تیاری کے جا رہے ہو، تو تم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اس لیے لاٹھی پکڑو، یہ تمہارے ہی کام کی ہے۔ اس پر ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے مجذوب بہلول، میں تو تمہیں واقعی پاگل سا سمجھتا تھا، دیوانہ سمجھتا تھا، لیکن تم نے تو میری آنکھیں کھول دی۔ واقعی بات یہی ہے کہ یہ اتنا لمبا سفر ہے، اس سفر کی جیسی تیاری انسان کو کرنی چاہیے آدمی ویسی تیاری نہیں کر پاتا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ سفر انسان کو تنہا کرنا ہے۔ جب قبر سے اٹھیں گے، ویسے تو یہاں دنیا میں بھی آدمی تنہا ہی جاتا ہے، لیکن جب قبر سے اٹھیں گے قیامت کے دن تب بھی انسان بالکل اکیلا ہوگا، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا سوائے اس کے اعمال کے، سوائے اس کے اعمال کے۔ اگر آپ اور میں اس قرآن سے واقعی سچا تعلق رکھتے ہوں گے، سچا عشق کرتے ہوں گے، انشاءاللہ یہ قرآن قبر میں بھی ساتھ رہے گا، حشر میں بھی ساتھ رہے گا۔ ہمارے اعمال ہیں قبر میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، حشر میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، لیکن اعمال کے علاوہ کوئی رشتہ دار، کوئی ساتھی، کوئی جماعت، کوئی دوست میرے عزیزو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور بعض علماء اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اس دن لوگ ظاہر ہوں گے گروہ در گروہ کی شکل میں، قبروں سے نکلیں گے تو تنہا تنہا، لیکن باہر نکل کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کی جماعتیں بنا دے گا۔ بدکاروں کی جماعت الگ، زناکاروں کی جماعت الگ، جھوٹوں کی جماعت الگ، ظلم کرنے والوں کی جماعت الگ، زنا کرنے والوں کی جماعت الگ، فساد مچانے والوں کی جماعت الگ، اور عبادت کرنے والوں کی جماعت الگ، قرآن پڑھنے والوں کی جماعت الگ، اور سچ بولنے والوں کی جماعت الگ۔ نیکی اور بدی کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی جماعتیں بنا دے گا۔ اسی لیے قرآن کی ایک آیت ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہہ دے گا مجرموں آج الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے۔ دنیا کے اندر تو ملے جلے رہتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کون نیک ہے کون بد ہے، کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، لیکن آج خبردار میرے نیک بندوں کے ساتھ چلنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے، تنہا تنہا چلو اپنے ظالموں کے ساتھ مل کر، میرے نیک بندے الگ چلیں گے اور ظلم کرنے والے الگ چلیں گے۔ جماعتیں بنا دی جائیں گی میرے عزیزو، اور کس طریقے سے چلیں گے؟ اللہ اکبر، یہ منظر بھی سن لیجئے۔ جب قبروں سے باہر نکلیں گے، میدان محشر کی طرف جائیں گے حساب کتاب کے لیے، تو کس طرح جائیں گے؟ ایک حدیث میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو 3 قسموں کے اندر تقسیم کر دے گا۔
بعض لوگ وہ ہوں گے جو پیدل پیدل جا رہے ہوں گے، بعض لوگ وہ ہوں گے جو سواریوں پر بیٹھ کر جا رہے ہوں گے، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جو اپنے چہروں کے بل چل کر انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ جا رہے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا جو رب انسان کو اس کی ٹانگوں پر چلا سکتا ہے وہ رب اس کو چہرے پر بھی چلا سکتا ہے۔ تو بعض لوگ انتہائی ذلت کے ساتھ چہروں کے بل جا رہے ہوں گے میدان محشر کی طرف۔ علماء نے لکھا میرے عزیزو، قبر سے باہر نکلتے ہی آخرت کی اور قیامت کی سختیاں شروع ہو جائیں گی۔ قبر سے باہر نکلتے ہی قیامت کی سختیاں شروع ہو جائیں گی۔ بہت سارے لوگ ہوں گے انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور چہرے ان کے زرد پڑے ہوئے ہیں اور چہروں کے بل گھسٹ گھسٹ کر جا رہے، اور فرشتے ان کو ڈنڈے مار مار کر ہنکا کر لے جا رہے ہوں گے، جس طریقے سے دنیا کے اندر کسی جانور کو ہنکا کر لے جایا جاتا ہے۔ وہ جانا نہیں چاہیں گے لیکن فرشتے ڈنڈے مار مار کر ہنکا ہنکا کر ان کو میدان محشر کی طرف لے جائیں گے۔ باہر نکلتے ہی ذلت، رسوائی، خدا کا غضب، خدا کا غصہ، خدا کا عذاب، عذاب کی سختیاں، تنگیاں، دشواریاں، پریشانیاں، مصیبتیں قبر سے نکلتے ہی شروع ہو جائیں گی۔ اور میدان محشر کا منظر تو میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 میل کی مسافت پر سورج ہوگا۔ ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ران تک، کسی کا کمر تک، اور کوئی اس پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا، تیر رہا ہوگا۔ اس قدر میرے دوست و عزیز و قیامت کا اتنا سخت منظر، نفسی نفسی کا عالم، گھٹن، ارب و کھرب و انسانوں کا ایک جگہ ہجوم، اجتماع، دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی تکلیف اس دن کی مصیبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن قربان جائیں اللہ کی رحمت پر میرے عزیزو، اسی میدان میں، اسی قیامت کے دن بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے کہ قبر سے باہر نکلتے ہی راحت شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! قبر سے باہر نکلتے ہی راحت، آرام اور مزے شروع ہو جائیں گے۔ قبر سے باہر نکلیں گے، باہر نکلتے ہی ان کی خدمت میں بہترین لباس کا بہترین جوڑا پیش کیا جائے گا، اور میدان محشر تک پہنچنے کے لیے پیدل نہیں بہترین سواریوں کا انتظام کیا جائے گا۔ فرشتے استقبال کریں گے، اور وہ میدان محشر کا منظر جہاں نفسی نفسی کا عالم، انتہائی گھٹن، تکلیف، درد، مصیبت، اس تکلیف سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں کو، ان اچھے اعمال والوں کو، ان اچھے اخلاق والوں کو محفوظ رکھے گا۔ اس دن کی مصیبت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو محفوظ رکھے گا۔ کس طرح محفوظ رکھے گا؟ حال تو یہ ہے کہ سورج 1 میل کی مسافت پر ہے۔ قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اسی میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی ہوگا۔ اللہ اکبر! بولو بھائی سبحان اللہ! اسی میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی ہوگا، اور بعض خوش نصیب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ہوں گے کہ جہاں ایک طرف دنیا نفسی نفسی پکار رہی ہوگی، یہ خوش نصیب بندے خدا کے عرش کے سائے کے نیچے مزے لے رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا خصوصی سایہ عطا فرمائے گا۔ ایسی ٹھنڈک، ایسی راحت اسی میدان کے اندر ان کو محسوس ہوگی کہ دنیا کا ایئر کنڈیشن بھی میرے عزیزو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو قبر سے نکلتے ہی مومنوں کے لیے راحت ہی راحت، اور کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، نافرمانوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے قبر سے نکلتے ہی تکلیف ہی تکلیف کا دور شروع ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا خصوصی سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 امام عادل، عدل کرنے والا بادشاہ۔ نمبر 2 وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے کرتے جوان ہوا ہے۔ نمبر 3 اشارے کر رہا ہوں ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ نوجوان جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہے۔ ایک نماز ہوئی، دوبارہ اذان کا انتظار، ایک جماعت ہوئی، دوبارہ جماعت کا انتظار، ایک نیکی کی، دوسری نیکی کا انتظار،
ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا، جماعت کے بعد دوسری جماعت کا، اذان کے بعد دوسری اذان کا انتظار کرتا رہتا ہے، کب اذان ہو میں مسجد جاؤں، کب اذان ہو میں مسجد جاؤں تاکہ خدا کا ذکر کروں، نفل پڑھوں، تلاوت کروں، درس قرآن سنوں۔ ہر وقت اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس دن اس کو بھی ہم اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 4، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو لوگ جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، جمع ہوتے تھے تو اللہ کے لیے، جدا ہوتے تھے تو اللہ کے لیے، ان کا جڑنا بھی اللہ کے لیے، ان کا جدا ہونا بھی اللہ کے لیے، ان کی محبت بھی اللہ کے لیے، ان کی نفرت بھی اللہ کے لیے، وہ جو کچھ بھی کام کرتے تھے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے، اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے تھے۔ اللہ کہے گا میں ان کے لیے بھی اپنے عرش کا سایہ ان کو عطا فرماؤں گا۔ اور وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، وہ نوجوان جس کو کوئی خوبصورت عہدے والی، منصب والی، عزت والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہہ دے قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، معاذ اللہ معاذ اللہ، میں یہ حرکت نہیں کر سکتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، اور ایک وہ آدمی جو صدقہ کرے اور اتنے چپکے سے، اتنی خاموشی کے ساتھ صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ نوجوان تنہائی میں بیٹھا رات کے آخری پہر میں، یا مسجد کے کسی کونے میں، یا گھر کے بند کمرے میں، یا دن میں رات میں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، تنہا بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، اچانک سے معلوم نہیں اس کے اوپر اس کو کیا یاد آتا ہے، اللہ کی محبت میں یا تو اللہ کے خوف میں اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے شروع ہو جاتے ہیں، رونے لگتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے یا اللہ کی محبت میں روتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ نوجوان بھی مجھے بڑا پسند آتا ہے، اس کو بھی میں قیامت کے دن اپنے عرش کا خصوصی سایہ نصیب فرماؤں گا۔ ایک حدیث میں یہ 7 لوگوں کا اللہ کے رسول نے تذکرہ بیان کیا، اس کے علاوہ اور بھی میرے عزیزوں کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ مثال کے طور پر انصاف کرنے والے، نرمی اور رحم کا برتاؤ کرنے والے، جس سے بات کرتے ہیں نرمی سے بات کرتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں، مخلوق پر رحم کھاتے ہیں، اسی طریقے سے قرض دار کو مہلت دے دیتے ہیں یا اس کے قرضے کو معاف کر دیتے ہیں، مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، غصہ آتا ہے غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا خصوصی سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ تو بھائی یہ ہے وہ منظر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ گروہ در گروہ میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ میدان محشر کے اندر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن اسی میدان کے اندر کچھ خاص لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائے گا۔ تو فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوگ اکیلے اکیلے یا گروہ کی شکل میں باہر نکلیں گے، کیوں؟ لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں۔ میدان محشر کے اندر ان کا ایک ایک عمل ان کے سامنے کر دیا جائے گا، ان کی نیکیاں اور برائیاں ان کو دکھا دی جائیں گی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، پھر اس دن کیا ہوگا؟ جو ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کر کے لائے گا، اس کی نیکی اس کو دکھا دی جائے گی، اور جو ایک ذرے کے برابر کسی نے برائی کی ہوگی، اس کی برائی بھی اس دن اس کو دکھا دی جائے گی۔ قیامت کے دن ذرے کے برابر ایک نیکی وہ بھی انسان کو مل کے رہے گی، برائی ہوگی وہ بھی انسان کو مل کے رہے گی۔ اس دن میرے دوستو عزیزو کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ایک ذرے کے برابر بھی قیامت کے دن ظلم نہیں کروں گا۔ وہ دن عدل و انصاف کا دن ہوگا، عدل و انصاف کا دن، کسی کے ساتھ ذرہ برابر زیادتی نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے اپنی نیکیاں بھول گئے ہوں گے، اللہ یاد دلائے گا، ارے یہ بھی تو تیری نیکی ہے، یہ بھی تیری نیکی ہے، یہ بھی تیری، اللہ خود یاد دلائے گا، ارے تو نے یہ بھی نیکیاں کی تھی، اور ان نیکیوں پر پھر اللہ تعالیٰ اجر و انعام عطا فرمائے گا۔ بعض ایسے ہوں گے کہ اپنے گناہ کر کے گناہ بھول گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ان کو یاد دلائے گا، تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا، یہ بھی گناہ کیا تھا، یہ برائی کی تھی، یہ برائی کی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں میرا عزیزو کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، کبھی بھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، معلوم نہیں قیامت کے دن وہی چھوٹی سی نیکی ہمارے کام آ جائے۔ جب بھی نیکی کا خیال آپ کے دل کے اندر آئے فوراً وہ نیک کام کر لو، کل پر نہ ٹالو، ٹال مٹول نہ کرو۔ آپ کے دل کے اندر جیسے ہی کوئی نیکی کا خیال آ رہا ہے فوراً وہ نیک کام کر لو، ٹال مٹول نہ کرو، ہو سکتا ہے وہی نیکی قیامت کے دن آپ کے کام آ جائے۔ مسجد میں آئے،
دیکھا جماعت کے اندر 2-4 منٹ باقی ہیں، دل میں خیال آ رہا ہے چلو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال آ رہا ہے تو گنہگار ہے، خطا کار ہے، 2 رکعت پڑھ کر تیرا کیا ہو جائے گا؟ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ 2 رکعت پڑھ کر تجھے کیا مل جائے گا؟ اللہ کہتے ہیں ارے دل میں نیکی کا خیال آ رہا ہے، 2 رکعت کا خیال آ رہا ہے، پڑھ لے، یہ مت سوچ 2 رکعت پڑھ کے مجھے کیا مل جائے گا، ہو سکتا ہے یہ کل قیامت کے دن یہ 2 رکعت ہی تیرے کام آ جائیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے پوچھا بتاؤ یہ جو قبر کا اندر مردہ ہے اس کی سب سے بڑی حسرت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کی سب سے بڑی حسرت یہ ہے کہ اس کو صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا موقع دے دیا جائے، یہ چاہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ جو 2 رکعت جلدی تم نماز پڑھ لیتے ہو، یہ جو جلدی نماز کی 2 رکعت تم پڑھ لیتے ہو، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس لیے اگر نیکی کا خیال آ رہا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کا خیال آ رہا ہے تو پڑھ لو بھائی، آج کل مت کرو، ٹال مٹول مت کرو، ہو سکتا ہے یہ نیکی آپ کے کام آ جائے۔ تو فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس دن ایک ذرا سی نیکی بھی کی ہوگی نا وہ بھی آپ کو دکھا دی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹی سی برائی کی ہوگی وہ بھی آپ کو دکھا دی جائے گی، چھوٹی سی برائی کی تھی وہ بھی دکھا دی جائے گی۔ اس لیے کسی برائی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، یاد رکھو میرے عزیزو، کسی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا اور چھوٹا سمجھ کر اس کو چھوڑنا نہیں، اور کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا اور چھوٹا سمجھ کر اس کو کرنا نہیں۔ چھوٹا سا گناہ بعض مرتبہ انسان کو جہنم میں جھونک دیتا ہے، جس طریقے سے وہ حدیث ہے بخاری شریف کی، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بدکار عورت کے پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اسی طرح بخاری کی یہ بھی حدیث ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت کو ایک بلی کو بھوکا پیاسا باندھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم کے اندر جھونک دیا ہے۔ تو اس لیے کہ نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا اور گناہ کو بھی حقیر نہیں سمجھنا، اور اس چیز کو ذہن سے نکال دو یہ چھوٹا گناہ وہ بڑا گناہ، کوئی گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، یہ تو بس ایک اصطلاح قائم کر دی گئی گناہوں میں فرق بیان کرنے کے لیے، ورنہ میرا عزیزو بغاوت تو بغاوت ہوتی ہے اور نافرمانی تو نافرمانی ہوتی ہے۔ آپ کسی بادشاہ کو یہ نہیں کہہ سکتے میں نے تمہاری حکومت کے خلاف بغاوت تو کی لیکن چھوٹی بغاوت کی، بڑی بغاوت نہیں کی، میں نے تمہاری نافرمانی تو کی لیکن چھوٹی نافرمانی کی، بڑی نافرمانی نہیں کی۔ اگر آپ دنیا کے بادشاہ کو یہ بات نہیں کہہ سکتے تو احکم الحاکمین کے سامنے یہ کیسے کہہ سکتے ہو اللہ تیری نافرمانی تو ضرور کی لیکن بڑی نافرمانی نہیں کی، چھوٹی نافرمانی کی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں چھوٹا بڑا گناہ کچھ نہیں ہوتا، گناہ کی مثال بچھو کی طرح ہے، ایک بچھو چھوٹا ہو یا بڑا انسان کی جان لینے کے لیے کافی ہے۔ گناہ کی مثال سانپ کی طرح ہے، سانپ چھوٹا ہو کہ بڑا انسان کو مارنے کے لیے کافی ہے، اور گناہ کی مثال چنگاری کی طرح ہے، چنگاری چھوٹی ہو کہ بڑی محلوں کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح گناہ چھوٹا ہو کہ بڑا انسان کو جہنم میں جھونکنے کے لیے کافی ہے۔ تو گناہ کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا اور نیکی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا، نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں۔ قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹا سا چھوٹا گناہ تمہارے سامنے کر دیا جائے گا۔ اس لیے ایک حدیث میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہر مسلمان افسوس کرے گا، ہر انسان افسوس کرے گا، نیک بھی افسوس کریں گے، جو برے تھے وہ بھی افسوس کریں گے، جو فرما بردار ہیں وہ بھی افسوس کریں گے اور جو نافرمان ہیں وہ بھی افسوس کریں گے۔ فرما بردار افسوس کریں گے اس بات پر کاش اور کر لیتا اور رکوع سجدے کر لیتا اور صدقے کر لیتا اور کچھ نیکیاں جمع کر لیتا اور کچھ نیکیوں کا ذخیرہ کر لیتا، اس بات پر افسوس کریں گے آج چھوٹی چھوٹی نیکی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا نواز رہا ہے تو میں نے اپنی زندگی کاہے برباد کی، کچھ اور بھی نیکیاں میں نے کر لی، مجھے کر لینی چاہیے تھی۔ اور بدکار جو ہوں گے، گنہگار جو ہوں گے وہ اس بات پر افسوس کریں گے کہ کیوں میں نے اپنی زندگی برباد کی گناہوں کے اندر، کیوں میں نے توبہ نہیں کی، کیوں میں خدا کے ساتھ بغاوت کرتا رہا، کیوں میں خدا کی نافرمانی کرتا رہا۔ آج دیکھو یہاں چھوٹی سے چھوٹی برائی میرے سامنے رکھ دی گئی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا مجرم جب اپنے گناہوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے قیامت کے دن دیکھے گا تو پکار اٹھے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے میرے اس رجسٹر کو کیا ہو گیا، میرے اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، اس کے اندر تو چھوٹی سے چھوٹی برائی لکھ دی گئی، اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز اس کے اندر لکھ کر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیے. تو اس لیے میرے عزیزو آج وہ دن ہے، آج کا دن ہے، ہم نے کچھ کر لینے کا ہے، کچھ کرنے کا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی دیکھ لو گے، چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی دیکھ لو گے. اور اگر یہ چاہتے ہو قیامت کے دن آپ کا نامہ اعمال اس حال میں آپ کے ہاتھ میں دیا جائے کہ اس کے اندر صرف نیکیاں ہوں اور برائی کوئی نہ ہو، صرف نیکیاں ہوں، برائی کوئی نہ ہو، تو اس کا راستہ بھی میرے عزیزو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیان کر دیا ہے. اللہ اکبر. اگر آپ چاہیں تو قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں صرف اور صرف نیکیاں ہوں گی، ایک بھی گناہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر باقی نہیں ہوگا. اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہ ہے، اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے فوراً توبہ کر لو. جیسے ہی گناہ ہوا فوراً توبہ کر لو. بلکہ زمین کے جس حصے پر گناہ ہوا اسی حصے پر بیٹھ کر توبہ کر لو. جتنا بڑا گناہ کیا اتنی بڑی توبہ کر لو. جتنی خوشی سے گناہ کیا اتنا ہی جھوم کر ڈر کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر توبہ کر لو. اگر تم اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگے کہ توبہ کے اوپر تمہاری موت آئے گی، توبہ کی حالت میں ہماری موت آئی، تو میرے عزیزو اس حال میں اللہ کا سامنا کریں گے کہ ایک بھی گناہ ہمارے رجسٹر کے اندر باقی نہیں رہے گا سوائے نیکیوں کے. اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب گنہگار انسان اپنے گناہوں پر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے. اور جب توبہ کرنے سے ہمارے گناہ ہمارے نامہ اعمال سے مٹ جائیں گے تو بچے گا کیا؟ صرف نیکیاں بچیں گی. اس لیے میرے عزیزو ہمیں ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میں 100 دفعہ توبہ کرتے تھے، 100 دفعہ، حالانکہ بخشائے مرحوم ہیں مغفور ہیں. اگر ہمارے آقا علیہ السلام 100 دفعہ توبہ کرتے ہیں تو ہمیں کتنی دفعہ توبہ کرنی چاہیے؟ اس لیے میرے بھائی رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتے رہنا چاہیے، توبہ اللہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.